اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ ہمارا موضوع جو ہے، ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے احجار کریمہ کے متعلق، کہ وہ احجار جو صاحب عزت ہیں، صاحب مقام، صاحب جلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عزت بخشا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں عقیق یمنی، پھر ہم نے عقیق یمنی کی 3 اقسام کو بیان کیا، کہ ان میں سے جو پہلی ہم نے بیان کی ہے وہ عقیق سرخ ہے، اور دوسری جو ہے عقیق یمنی زرد ہے۔ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ عقیق یمنی کی 3 اقسام ہیں، 2 پہلے بیان کر چکے ہیں، اور آج تیسری عقیق جس کو عقیق سفید کہتے ہیں، یعنی عقیق یمنی سفید، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور وہ دنیا میں تو یمن میں واقع ہے، آخرت میں کس مقام پر واقع ہے۔ تو جب روایات میں ہیں، جسے رحمت للعالمین اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں واقع ہے، تو وہ کس مقام پر واقع ہے، اور اس کے پہننے کے فائدے کیا ہیں، ہم اسی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقیق یمنی سفید جو ہے وہ یمن میں تو ہے، کیونکہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا کہ مولا عقیق کہاں ہے، تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ عقیق کا جو پہاڑ ہے وہ یمن میں ہے۔ اس کی پھر صفات جو بیان کی گئی ہیں وہ ہے، یہ عقیق یمنی ہے، عقیق یمنی سرخ جو معروف ہے ہمارے نزدیک، عام لوگوں کے نزدیک، اور دوسرا جو عقیق زرد ہے، وہ عقیق زرد کی 2 قسمیں ہیں، بعض دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں۔ تو جو یمنی ہے زرد رنگ کا، جسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھ پر انگشت بنا کر پہنتی تھی، اور اس پر حرز شرف شم لکھا ہوا تھا، نقش کیا ہوا تھا۔ اس طرح آج جو گفتگو ہے وہ ہے عقیق یمنی سفید کے متعلق۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں اس کا جو مقام ہے وہ کہاں ہے، تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ یہ جو جنت کا ایک مقام ہے جس میں یہ واقع ہے، کہ وہ کہاں ہے مولا، تو فرمایا امیر المومنین کا جو گھر ہے جنت میں، اس کے سامنے اللہ نے اسے بنایا ہے، کیونکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے بہت زیادہ قصیدے پڑھتا تھا، مدح کرتا تھا، تو اللہ نے اسے جنت میں امیر المومنین کے گھر میں، گھر کے سامنے اسے مزین کیا، منور کیا اور روشن کیا۔ تو روایت میں ہے کہ جو انسان اس کے اوپر، عقیق یمنی سفید کے اوپر یہ کلمات لکھے گا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے ان کلمات کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ قرآن کے اوائل میں جو الفاظ ہیں ان میں سے جو مقررات ہیں، مثلا الف لام میم قاف صاد، ان سب جو مقررات ان میں سے جو ہوں گے، بار بار تکرار ہوگا، ان میں سے ایک ایک لفظ کو لینا ہے اور باقی کو حذف کرنا ہے۔ تو اس کو جمع کریں تو عبارت بنتی ہے صراط علی حق نمسکہ۔ تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جو انسان اس عبارت کو اس کے اوپر نقش کرانے کے بعد
پہنے گا تو وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ اور فرمایا کہ یہ مجربات اور صحیح میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جو انسان اس کلمے کو اس کے اوپر نقش کرنے کے بعد اس انگشتر کو پہنتا ہے تو وہ ہاتھ کبھی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، ہمیشہ اس کا رزق ہاتھ جو ہے وہ رزق سے بھرا رہتا ہے، تو فقر جو ہے وہ اس کے نزدیک نہیں آتا، یعنی تنگ دستی اس کے پاس نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر اس ہاتھ کو دنیا و آخرت کی بلا سے محفوظ رکھتا ہے، اس انسان کو جو اس عقیقے یمنی اور سفید کو انگشتر بنا کر اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان یہ پہن کر میری بارگاہ میں مجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہے تو میں اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر ایک بعض علماء نے اسے لکھا ہے کہ یہ جو کلمہ ہم نے ذکر کیا ہے صراط علی حق نمسکہ، علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ علماء عرفان فرماتے ہیں یہ صراط علی حق نمسکہ یہ اسم اعظم ہے، یہ وہ 14 نورانی حروف ہیں جو 28 میں سے ہم نے بعض کو ذکر کیا ہے کہ جلی ہیں، بعض جو ہیں وہ نورانی ہیں، ان میں سے یہ جو حروف ہیں صراط علی حق نمسکہ یہ 14 حروف ہیں اور ان کو حروف نورانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے اور ان کی ولایت و محبت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہر حاجت مند کی اللہ حاجت کو پورا فرمائے، اور محبت آل محمد کے ساتھ جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو انسان آل محمد کی محبت پر باقی رہے گا تو اس کا انعام یہ ہے کہ وہ جنت میں ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ امتحان ہے، اور اسی لیے دعا ہے اللہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں ہمیں ولایت محبت و محمد و آل محمد پر ثابت قدم رکھے۔ والحمد للہ رب العالمین۔